پہلے شہید کربلا جو ہیں آل محمد میں سے وہ جناب اکبر ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے باہر کیف انہوں نے انتظام جناب ابوالفضل العباس کی شہادت کیا ہوا ہے، تو سب کی شہادتیں آدمی دن تھوڑے ہوتے ہیں تو شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ جناب امام حسین کے مختصر لشکر کے کمانڈر ان چیف جناب ابوالفضل العباس تھے۔ یکے بعد دیگرے امام کے عالی مقام کے اصحاب لقمہ شہادت پیتے گئے، کھاتے گئے، شربت شہادت پیتے گئے۔ پھر جب آل محمد کی قربانیوں کا وقت آیا تو سب سے پہلے شہید جناب شہزادہ علی اکبر ہیں، اس کے بعد یکے بعد دیگرے بنی ہاشم نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ جب میدان میں صرف حضرت امام حسین رہ گئے اور حضرت ابوالفضل العباس، جس کا بر بیویوں کو بھروسہ تھا کہ جب تک عباس زندہ ہیں ہمارا پردہ بھی سلامت رہے گا اور ہمارے بچوں کے پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ جناب عباس دل شکستہ ہو کر عرض کرتے ہیں، یا اخی، اے میرے بھائی جان، اب مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جا سکتی، آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جا سکتی، مجھے شہید ہونے کی اجازت دیں۔ یہ سننا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے بھائی کے قد و کاٹ پہ نظر ڈالی۔ جناب ابوالفضل العباس سے اتنا کہا، انت صاحب لوائی، میرا تو علم بردار ہے، اور جب کسی قوم کا علم بردار کام آ جائے پھر اس کے بعد پھر رات سیاہ ہوتی ہے۔ آپ جناب عباس نے عرض کیا، جناب لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ سارے تو شہید ہو چکے، اسی بغوت ہو رہی تھی کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی، خیام حسینی سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جناب سید الشہداء نے یہ سنا تو فرمایا، ہاں عباس، فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، اگر اپنا میدان کارزار میں جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کرو۔ چنانچہ جناب شہزادہ ابوالفضل العباس تلوار لٹکا کر جنگ کی تیاری کر کے قوم اشقیاء کے سامنے گئے اور فرمایا، او بے حیاؤ، او بے شرم و، رسول کا نواسہ تمہارے درمیان موجود ہے، ان کے یار و اصحاب، ان کے عزیز و اقارب یکے بعد دیگرے شام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا امام، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے کوئی پانی دے دو۔ ظالموں نے کہا، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر ساری کائنات کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے آپ کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیں گے۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ ظالم پانی دینے کے لیے تیار نہیں تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یک بار بھی ان پر حملہ کر دیا۔ 4000 کی فوج دریائے فرات پر بہرہ دے رہی تھی کہ حسین کے خیموں تک پانی کا گھونٹ نہ جانے پائے۔ جناب ابوالفضل العباس کی شجاعت کا یہ معجزہ ہے کہ 4000 کا لشکر جرار راستہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ جناب کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے دریائے فرات میں گھوڑا ڈال دیا، مشکیزہ بھرا اور چاہا کہ ایک چلو پانی کا بھر کے خود پئیں۔ جب پانی منہ کے قریب گیا تو ذکر عطشاخی الحسین، شہزادے کو اپنے خاندان کی اور امام عالی مقام کی پیاس یاد آ گئی اور وہ چلی پانی کا نیچے پھینک دیا۔ کہا، عباس، یہ شان وفا کے خلاف ہے، تیرا آقا و مولا پیاسا ہو
ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں اور تم پانی پیو۔ پانی ڈال دیا اور مشکیزہ بھر کے باہر نکلے۔ اب فوج پھر جمع ہو چکی تھی، ان کی کوشش ہے کہ پانی کا قطرہ خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے۔ جناب عباس کی کوشش ہے کہ پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ اسی دوران اسی اثناء میں آگے بڑھ رہے تھے، مخالف مزاحمت کر رہے تھے کہ ایک ملعون نے کمین گاہ سے چھپ کر دائیں بازو پہ ایسا وار کیا کہ ان کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ شہزادے نے بڑی جلدی کے ساتھ مشکیزہ اپنے بائیں کاندھے پہ ڈالا اور پھر آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن چند قدم کے بعد اسی ملعون نے پھر وار کر کے آپ کا بایاں بازو بھی قلم کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شہزادے نے گلے کے ساتھ اس کو سنبھالا اور دہان کو، اس کے منہ کو اپنے منہ میں دبایا۔ اب کوشش ہے کہ جناب کسی طرح پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ آگے بڑھ رہے تھے، ایک ظالم نے نشانہ باندھ کے مشکیزے میں تیر لگایا۔ مشکیزے کو تیر کا لگنا تھا کہ پانی زمین پہ بہہ گیا۔ شہزادے کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہے تھے میں کس منہ سے خیمے میں جاؤں گا اور کیا جا کر شہزادیوں کو منہ دکھاؤں گا، بچوں کو کیا بتاؤں گا کہ ایک ظالم نے لوہے کا گرز آپ کے سر اقدس پر یوں رسید کیا کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور گلے میں اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی اور اس کے بعد تورا کر زمین پہ گرے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سرکار امام حسین نے اٹھے اور ادھر دوڑے جدھر آواز آئی تھی۔ میں کیا عرض کروں، جب امام شہزادے کی لاش پہ آئے، اپنے بھائی کی لاش اقدس پر آئے تو دیکھا جناب عباس موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ سر اقدس شگافتہ تھا، دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ امام نے رو کر فرمایا اعلان ان کا سر ظہری وقلت ہیلتی، ابا تیری موت نے میری کمر توڑ دی اور میرے ہیلے تدبیریں ختم ہو گئیں۔ مطلب یہ تھا اب علی و بطول کی چادریں، بیٹیوں کی چادریں نہیں بچ سکیں گی، اب بچوں کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا۔ امام زار و قطار رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میری کمر کا زور، ابو الفضل مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، میرا انتظار نہ کیا۔ اب اس کے بعد روایتیں یہی کہتی ہیں کہ جناب امام عالی مقام نے شہزادے کی لاش نہیں اٹھائی، دریائے فرات کے کنارے پہ چھوڑی، یا اس وجہ سے کہ لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی، یا اس وجہ سے کہ امام اپنی کمر کے زور کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اٹھانے کے اہل نہیں رہے تھے۔ باہر کیف کوئی علم رنج و غلم کا پہاڑ سر پہ اٹھا کر جب خیموں میں پہنچے اور بیویوں نے دیکھا کہ سقائے آل محمد نہیں آیا، امام خالی آئے ہیں، تو اب بیویاں حلقہ باندھ کے آ گئیں۔ کوئی کہتی میرا بابا کہاں ہے، کوئی بچی کہتی میرا چچا کہاں ہے، کوئی بچہ میں کہتا میرا چچا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے۔
امام سب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے، لہذا وہ کوہرام میں ماتم بپا ہوا۔ معلوم ہوتا تھا قیامت کا زلزلہ آ گیا ہے اور زمین کربلا تہبالہ ہو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تمام مومنین مومنین مانین جن میں ہمارے محترم المقام شیخ محمد لطیف صاحب مرحوم بھی شامل ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے، ماتم بھی کرنا ہے، اس لیے یا اللہ بیماروں کو لباس صحت عطا فرما، اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد سے مالا مال فرما، محرم کا شرعی نہیں بلکہ پورا سال بلکہ پورا مستقبل ہمارا روشن و تابناک بنا، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، تمام عالم اسلام کو ایک نیک بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے ساتھ فرما، بانیان مجلس کے خصوصاً کہ باقی تمام حضرات کے عموماً ما حاجات شریعہ برلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی وآلہ بیتہ۔ یا حسین یا حسین میرا آ دیکھ میرے غازی، اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے